حاضرین، آج کا موضوع ہے کہ بھارت جو ہے وہ کس حد تک افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور جو افغانستان میں سلامتی کا ایک خلا پیدا ہو رہا ہے، سیکیورٹی ویکیوم پیدا ہو رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو سوال ہے یہ پاکستان کے نہ صرف مقتدر حلقوں میں اٹھایا جا رہا ہے، بلکہ عام طور پہ بھی یہ سوچ ہے کہ بھارت جو ہے جس نے افغانستان میں بے پناہ سرمایہ کاری کی ہے، اور یہ سرمایہ کاری صرف اندرا گاندھی ہاسپٹل تک نہیں ہے، یا جو افغانستان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ، یا جو افغانستان کو بھارت جو ہے جو افغانستان کے طالب علم ہیں ہزاروں کی تعداد میں اسکالرشپس دیتا ہے کہ وہ بھارت کے جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں تعلیم حاصل کریں۔ بھارت نے بڑی سرمایہ کاری کی ہے افغانستان میں پچھلے تقریباً 20 سال سے۔ تو کس حد تک بھارت جو ہے وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھائے گا؟ افغانستان میں جو ایک سلامتی کا جو خلا پیدا ہونے والا ہے، سیکیورٹی ویکیوم، اور پاکستان جو ہے وہ کیسے اس صورتحال سے نمٹے گا؟ دو باتیں اس میں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طالبان کی حکومت تھی افغانستان میں 1996 سے لے کے 2001 تک، یہ وہ واحد دور تھا افغانستان کی تاریخ، جدید افغانستان کی تاریخ میں، جس میں بھارت جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا تھا۔ یعنی بھارت کا جو اثر و رسوخ تھا افغانستان سے تقریباً ختم ہو گیا تھا، طالبان کے زمانے میں ختم ہو گیا تھا۔ جبکہ اس سے پہلے سن 47 سے لے کے جب سے بٹوارہ ہوا بر صغیر کا، پاکستان اور بھارت جو ہے وہ نئے ممالک کے طور پہ وجود میں آئے، تو بھارت کے افغانستان کے ساتھ سن 47 سے لے کے 1996 تک بہت قریبی تعلقات، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان تعلقات کو دھچکا پہنچا جب طالبان جو اقتدار میں آئے، کیونکہ طالبان کا جھکاؤ پاکستان کی طرف تھا، واضح جھکاؤ تھا۔ حالانکہ طالبان نے اپنے عہد اقتدار میں پاکستان کی درخواست جو تھی کہ ڈورین لائن کو جو ہے، جو پاک افغان سرحد ہے، جو کہ جس کو افغانستان کے حکمران جو تھے وہ کہتے کہ متنازع ہے، طالبان نے پاکستان کی بات نہیں مانی اور اسے ڈورین لائن کو تسلیم نہیں کیا۔ مگر بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات جو تھے وہ کوئی خاص پرجوش نہیں تھے۔ پھر جب طالبان کے اقتدار کا خاتمہ ہوا 9/11 کے بعد، تو بھارت دوبارہ افغانستان میں داخل ہوا اور بڑے پیمانے پہ داخل ہوا، اور اس طرح سے داخل ہوا کہ اس نے وہاں پہ جو حامد کارزائی کی جو حکومت تھی اور ابھی اشرف غنی کی جو حکومت ہے، اس میں اپنا اثر و رسوخ بہت بڑا ہے، معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، عسکری طور پہ، فوجی لحاظ سے۔ جو افغان نیشنل آرمی کی ٹریننگ جو ہے وہ بھارت کے ذمے کسی حد تک۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ یہ کوشش کرے گا کہ جس سے پاکستان کو بھی بڑی تشویش ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، جو بینڈ جو ایک کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں، ان کی وہ کھل کے مدد کرے اور ان کے ذریعے پاکستان میں وسیع پیمانے پہ عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرے، جو ایک پراکسی وار جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ بھارت کی کوشش ہوگی، کیونکہ مودی رجیم جو ہے وہ تو بڑی واضح ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ سبق سکھایا جائے، پاکستان کو تنہا کر دیا جائے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جو ساک سمٹ جو کہ نہیں ہو سکی نومبر 2016 میں، تو 4 ممالک تھے جنہوں نے انکار کر دیا سارک کی سمٹ سربراہی اجلاس جو اسلام آباد میں ہونے والا تھا نومبر 2016 میں شرکت سے، اس میں افغانستان بھی شامل تھا۔ تو بھارت اور افغانستان کے تعلقات، اور پھر پاکستان کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بھارت کے کونسلیٹس ہیں افغانستان میں، وہ ان کونسلیٹس اور جو ایمبیسی ہے کابل میں، وہاں پہ کوشش ہوتی ہے کہ ان عناصر کی پشت پناہی کی جائے
جو پاکستان کے خلاف ہوں، جو پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو بھارت پریشان ہے. بھارت نے جیسے پاکستان پریشان ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے اگر ایک ذمہ دارانہ غیر ملکی افواج کا انخلاء نہیں ہوا. بھارت بھی پریشان ہے کہ اگر وہ انخلاء ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے مفادات جو افغانستان میں بہت زیادہ گہرے مفادات ہو چکے، مضبوط مفادات ہو چکے، ان کو ٹھیس پہنچے گی. اور اپنے مفادات کو بچانے کے لیے بھارت جو ہے وہ پھر کوشش کرے گا کسی طریقے سے جو سابق ناردرن الائنس ہے، جس کے عبداللہ جو کہ ایک کلیدی عہدے پہ فائز ہیں افغانستان کے، اور بھی لوگ ہیں اس طرح کے، ان کے ساتھ مزید روابط بڑھائے اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرے. اور یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو افغانستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں حماد اللہ صاحب، جن کو پاکستان کے وزیر خارجہ نے پچھلے دنوں بہت تنقید کا نشانہ بنایا، انہوں نے کچھ باتیں اگر پاکستان کے خلاف کی ہیں، الزامات لگائے ہیں، وہ بھی بھارت کے کہنے پہ. تو بھارت کی جو انٹیلیجنس ایجنسی را ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک نیٹ ورک ہے افغانستان میں، اور وہ اس کی کوشش ہوگی کہ جو ناردرن الائنس ہے، سابق ناردرن الائنس، اس کو فعال کیا جائے، اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے، اور اس کے ذریعے پھر دباؤ ڈالا جائے پاکستان پہ. تو یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ بھارت جو ہے وہ کس حد تک اپنی حکمت عملی میں کامیاب ہوتا ہے. بھارت نے افغانستان کی حمایت کی ہے ایک ایسے ایشو پہ، ایک ایسے مسئلے پہ جس پہ پاکستان جو ہے وہ بہت پریشان ہے. ایک طرح سے پاکستان کے مفادات کو، وہ جو کہ پانی کا مسئلہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف بھارت جو ہے وہ سندھ طاس کا منصوبہ 1960 انڈس واٹر ٹریٹی، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے کہ وہ وہاں پہ ڈیمز بناتا ہے، چناب ریور پہ، انڈس ریور پہ، جہلم ریور پہ بیراجز بنتے ہیں، جس کو پاکستان نے کہا کہ وہ یہ 3 دریا تو پاکستان کو دے دی گئے تھے انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت 1960 کی، چناب کا، جہلم کا اور دریائے سندھ. باقی 3 دریا جو ہیں جس میں راوی، ستلج اور بیاس ہیں، وہ بھارت دیے گئے. تو جن دریاؤں پہ 3 دریاؤں پہ پاکستان کے پانی، پاکستان کا حق ہے، بھارت جو ہے وہاں پہ بڑے پیمانے پہ اس نے کوشش کی اور کر رہا ہے. وہاں پہ ڈیمز بنا کے اپنے مقبوضہ علاقہ جو کشمیر کا ہے وہاں پہ. اسی طریقے سے افغانستان جو ہے دریائے کابل میں ڈیمز بنا رہا ہے. تو یہ ایک 2 طرفہ دباؤ پاکستان کو بھارت کی طرف سے اور افغانستان کی طرف سے کہ پاکستان کی زراعت کو تباہ کر دیا جائے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دی جائے. ایک طرف سے بھارت جو ہے وہ پاکستان کا پانی روکے اور پھر افغانستان روکے کابل ریور جو ہے اس کے ذریعے. تو یہ ایک لمحہ فکر ہے پاکستان کے لیے کہ وہ کس طریقے سے، اور میرے خیال میں اب جو ہے پاکستان کو سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے افغانستان کے اگر بھارت جو ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ بات ہے، یہ اس کی روش ہے اور یہ اس کی حکمت عملی ہے کہ پاکستان کو اندرونی طور پہ کمزور کر دی جائے کہ جب افغانستان میں خانہ جنگی ہوگی، خلفشار ہوگا، تو اس کا اثر پاکستان سے پڑے گا اور اس کے ذریعے وہ اپنے عناصر جو ہے وہ پاکستان میں داخل کرے، جو کہ یہاں پہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ اس طرح کی کارروائیاں کریں جس سے کہ ریاست، جس سے کہ ملک جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے. تو بھارت کی صدارتیں تو افغانستان سے نہیں ملتی، مگر عجیب سی بات ہے کہ جو نقشہ ہے بھارت کا، اس میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ بھارت کی سرحدیں جو ہیں وہ افغانستان سے ملتی ہیں، اور وہ اس طرح سے ملتی ہیں کہ اس کا جو ایک نام نہاد جو کلیم ہے گلگت بلتستان میں، کشمیر پہ، پاکستانی کشمیر پہ، گلگت بلتستان میں، تو اس کی وجہ سے، اس کلیم کی وجہ سے، اس دعوے کی وجہ سے بھارت کہتا ہے کہ وہ افغانستان کا ہمسایہ ہے. حالانکہ غلط ہے، غلط بات ہے. مگر وہی چیز ہے کہ افغانستان میں بھارت نواز جو حلقے ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں
اور ظاہر ہے کہ بھارت نے ان کو نوازا ہے. ہزاروں کی تعداد میں افغان طالب علم جو ہیں وہ بھارت میں، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ بھارت کی مودی رجیم کے زمانے میں ابھی بھی شیو سینا بی جے پی کی جو پالیسیز ہیں وہ مسلم دشمن پالیسیز ہیں. مگر افغانستان مذمت نہیں کرتا. افغانستان جو ہے ان پالیسیز کی مذمت نہیں کرتا جو کہ کھلم کھلا بھارتی مسلمانوں کے خلاف ہیں. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں صورتحال پہ نظر رکھنی پڑے گی کہ بھارت جو ہے وہ موقع سے فائدہ نہ اٹھائے، اور اگر وہ اٹھا رہا ہے تو اس کو بے نقاب کیا جائے. بہت شکریہ.